خدا ہے جن کو عظیم کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، انہی کی عظمت بتا رہے ہیں انہی کے نعرے لگا لگا کر۔ خدا نے ان کو علوم بخشے، قرب میں اپنے بلا بلا کر، عیاں ہے ان پہ وہ ذرہ ذرہ رکھو جسے تم چھپا چھپا کر۔ سمٹ کے ساری زمین آئی، بنی ہتھیلی پہ مثل رائی، صحابہ نے بھی یہ دی گواہی جہاں میں ڈنکے بجا بجا کر۔ انہی کی الفت سے آج تک یہ دلوں کی مسجد میں روشنی ہے، نکھر کے آتا ہے ماہ نو بھی غبار طیبہ لگا لگا کر۔ چمن چمن میں ہے بات ان کی، نگر نگر میں ہے نعت ان کی، انہی کی الفت میں مست ہیں یہ ہوائیں پنکھے ہلا ہلا کر۔ خدا نے ان کو گواہ بنایا ہر زمانے کا ہر مکان کا، وہ آج بھی سب کو دیکھتے ہیں نگاہ رحمت اٹھا اٹھا کر۔ انہی کے ہاتھوں میں عالمین کے سبھی خزانوں کی چابیاں ہیں، وہ جس کو چاہیں نوازتے ہیں گروں کو اوپر اٹھا اٹھا کر۔ وہی ہیں سب سے نبی آخر، وہی ہیں سب سے رسول انور، انہی سے ہم ہیں امم کے خاتم، انہی کے جھنڈے اٹھا اٹھا کر۔ جو ان کے در پہ گیا سوالی، کبھی نہ لوٹا وہاں سے خالی، وہ آج بھی بھر رہے ہیں جھولی سبھی کو طیبہ بلا بلا کر۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے حضرت مولانا غلام رسول جلالی صاحب اور دیگر منتظمین کی دعوت پر آج ہم اس عظیم الشان تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء پاکستان کے عظیم رہنما مجاہد اہل سنت حضرت علامہ قاری محمد زوار بہادر صاحب، اللہ ان کو صحت اور شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آپ صدارت فرما رہے ہیں۔ حضرت مفتی محمد تصدق حسین نورانی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد نصیر احمد نورانی صاحب اور کثیر تعداد میں دیگر علماء و عوام موجود ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ مجھ سے پہلے ہمارے عظیم مبلغ حضرت مولانا
محمد حفیظ الرحمن قادری صاحب زید شرفہ نہایت ہی فکر انگیز خطاب فرما رہے تھے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ ختم نبوت بنیادی عقائد میں سے ہے۔ اس عقیدہ کی روشنی میں ہم سب کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہونے کی حیثیت سے آپ نے قیامت تک کا مسائل کا حل جو تھا وہ اپنی امت کو عطا فرمایا، اور ایسی رہنمائی کی کہ جس رہنمائی کے بعد کسی اور نبی یا رسول کی ولادت کی گنجائش نہ رہی۔ آج ہمیں اپنے مسائل کے حل کے لیے اور حالات حاضرہ میں جس زبوں حالی کا اجتماعی طور پر امت کو سامنا ہے، خواہ وہ غزہ اور فلسطین کا معاملہ ہو یا کشمیر کا معاملہ ہو یا کلمے کی بنیاد پر حاصل کی گئی سلطنت پاکستان کے مسائل ہوں، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کی ہر گھڑی سے واقف تھے، اور ہر گھڑی میں آنے والے فتنوں سے امت کو بچانے کا اہتمام فرما کے گئے، اور فرمایا ترکتکم علی ملۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں روشن ملت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی اتنی روشن ہے جتنا کہ دن روشن ہوتا ہے۔ تو اس کی بنیاد پر عقیدہ ختم نبوت کی ہزاروں جہتیں ہیں۔ اس پر ایمان رکھتے ہوئے اس کے فیض سے ہم جو آخری امت ہیں، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نصاب کے مطابق آج ہمیں اپنے مسائل کا حل کرنا ہے۔ جس وقت منافقین نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا اعتراض کیا، انکار کیا تھا اور اس پہ تنقید کی تھی، تو صحیح بخاری شریف میں ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسألونی عن شیء فیما بینکم و بین الساعہ الا نبأتکم بہ، آج سے لے کر قیامت تک جس چیز کے بارے میں بھی تم پوچھو گے میں یہیں بیٹھے اس کا جواب عطا فرماؤں گا۔ تو یہ علوم اللہ نے آپ کو دیے تھے، اس لیے آپ دعویٰ فرما رہے تھے۔ عقیدہ ختم نبوت کے اعتراف کا یہ تقاضا ہے کہ قیامت تک کی ہر صدی کا ہر سال کا ہر مہینہ، ہر مہینے کا ہر ہفتہ، ہر ہفتے کا ہر دن، اور ہر دن کا ہر گھنٹہ، اور ہر گھنٹے کا ہر منٹ، اور ہر منٹ کا ہر سیکنڈ، اس میں جو کچھ ہونا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ بھی رہے تھے، اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے امت کو طریقہ بھی عطا فرما رہے تھے۔ انہی فرامین میں سے ایک فرمان یہ بھی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
यूशिकु अन तदाआ अलैकुमुल उमम कमा तदाअल अकलतु इला क़स्अतिहा। फरमाया वो जमाना करीब है। करीब से मुराद ये नहीं कि कल परसों ऐसा हो जाएगा, जिस तरह इक़्तरबत अस्साअह क़यामत को करीब कहा गया, तो मतलब यह है कि दरमियान में किसी और उम्मत या किसी और नबी का अब कोई ज़माना नहीं। मेरी उम्मत में ही ऐसा दौर आ जाएगा कि यूनाइटेड नेशन अल उममुल मुत्तहिदा कुफर की सारी ताकतें इकट्ठी होकर मेरी उम्मत पर हमला करेंगी। यूशिकु अन तदाआ अलैकुमुल उमम, तुम्हारे खिलाफ वो एक दूसरे को बुलाकर महाज बनाकर वो हमला करेंगे। कैसे? जिस तरह भूखे और खाने वाले खाने की प्लेट या बर्तन पर टूट पड़ते हैं, इस तरह उम्मत मुस्लिमा पर और इनके वसाइल पर दूसरी कौमें टूट पड़ेंगी। ये रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहसीयत खातमुन नबिय्यीन अपनी उम्मत के हालात के लिहाज से उम्मत की हिफाजत के लिए ये खबर दी। और फिर जो मुशाबत बयान की उम्मत की, वो बर्तन के साथ कि जो भरा हुआ है और उस पर हमला करने वाले अपने अपने हिस्से का लुकमा उठा रहे हैं। और उम्मत इतनी बेबस हो चुकी है कि उनकी आगे से सदाए इहतिजाज भी बुलंद नहीं हो रही कि तशबीदी बर्तन से बर्तन बोलता नहीं आगे से, जब उस खाने वाले खा रहे हों कि वो कहे अब बस करो, बेशर्मो आधा खा लिया है आधा छोड़ दो, या आगे से हाथ उठाए। यानी इस तरह की कोई मुज़ाहमत आगे से खत्म हो जाएगी और कुफर की कुव्वतें उम्मत मुस्लिमा के घरों की तलाशी ले रही होंगी और उम्मत मुस्लिमा पर इस तरह की सूरत हाल तारी हो जाएगी। जब रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खबर दी, जिसके मुताबिक आज की सूरत हाल हमारे सामने है कि जितनी बेबसी में गज़ा को मिटाया जा रहा है और फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है और मुस्लिम हुक्मरान सारे ख्वाब गफलत में हैं और इसराइल जो चाहता है करता जा रहा है, तो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये गैब की खबर दी तो सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने इस पर ताज्जुब भी किया और अपने तौर पर इसका सबब भी ढूंढा कि ऐसा क्यों हो जाएगा। क्योंकि सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम से कैसर किसरा पर लर्जा तारी था। वो जिधर रुख करते थे बड़े बड़े तूफानों का रुख मोड़ देते थे और उनकी हैबत पूरे कुफर पर तारी थी। तो जब ये खबर सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने सुनी कि इतनी बेबसी इसी उम्मत में आ जाएगी, तो सहाबा ने अपने तौर पर इसका सबब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बयान किया, मिन क़िल्लत नहनु यौमा इज़िन, कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हालात कमजोरी के आप बयान फरमा रहे हो इस उम्मत मुस्लिमा के लिहाज से, क्या उस जमाने में जब ऐसी सूरत हाल होगी तो क्या उम्मत छोटी सी हो जाएगी? उम्मत के अफराद थोड़े होंगे, उम्मत कलील होगी जिसकी वजह से कुफर के हौसले बढ़ जाएंगे और छोटी सी उम्मत पर थोड़े से लोगों पर हमलावर हो जाएंगे। सहाबा का ये एतकाद था कि इतने अब हम हैं, हमारे सामने कोई सर नहीं उठाता तो उम्मत तो दिन ब दिन बढ़ेगी।
تو کیا اس وقت کمزور ہو جائے گی، تھوڑی ہو جائے گی کہ جس کی کمزوری کی وجہ سے کفر مسلط ہو جائے گا؟ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، فرمایا جو تم نے سوچا ہے ایسا نہیں کہ امت تھوڑی ہو، بل انتم یومئذ لکثیر۔ فرمایا اس وقت جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، آج کے مقابلے میں امت کہیں بڑی ہوگی۔ اب صحابہ کی مجموعی تعداد کو دیکھو اور آج تقریباً 2.25 ارب امت ہے، تو تعداد میں کہیں بڑی امت ہے۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت چھوٹی نہیں ہوگی کہ معاذ اللہ لوگ مرتد ہو جائیں، دین چھوڑ جائیں، دین بیزار ہو کہ دین سے نکل جائیں اور امت چھوٹی سی ہو۔ نہیں، فرمایا امت کے جس پر میں لفظ امت بول رہا ہوں کہ عقیدے کے لحاظ سے اس لائق ہے کہ میں ان کو اپنی امت کہوں، امت ہوگی اور بڑی ہوگی۔ اور یہاں سے ضمناً یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ جو ابن عبد الوہاب نے شرک کا فتویٰ لگایا امت مسلمہ پر، اگر وہ فتویٰ صحیح ہوتا تو سرکار فرماتے امت کیا بچے گی، سب مشرک ہو جائیں گے، ٹانگے کی سواریاں بھی نہیں ہوں گی، تو امت اس بنیاد پر کفر غالب آ جائے گا۔ مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اعتقاد پر امت کی کمزوری بیان نہیں کی کہ شرک آ جائے گا یا اس بنیاد پر امت میں کمزوری آ جائے گی۔ فرمایا امت تو بہت بڑی ہوگی، لیکن کیا ہوگا؟ اصابہم الوہن، ان کو ایک مرض لگ جائے گا اور وہ وہن کا مرض ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اگرچہ عربی جانتے تھے، انہی کی مادری زبان تھی، مگر لفظ وہن کی ڈیفینیشن انہیں کروانی پڑی۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ومل وہن، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہن کیا بلا ہے کہ جس سے اتنی بہادر امت بزدل ہو جائے گی، اتنی فولادی امت ریتلی کھوکھلی ہو جائے گی؟ وہ کیا بیماری ہے آپ بتا دیں تاکہ چلتے چلتے امت میں یہ بات اس وقت موجود ہو کہ جب صورتحال یہ بنے تو امت کی علماء امت کو بتائیں کہ سرکار بیماری کی تشخیص بھی فرما گئے ہیں اور اس کا علاج بھی عطا فرما گئے ہیں۔ وہن کا مرض لگ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ صحابہ تمہیں نہ اپنے گھروں سے دلچسپی ہے، نہ زمینوں سے، نہ کاروبار سے، دین کے لیے جان دینا تمہیں بہت پسند ہے کہ شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے۔ تم ہر وقت شہادت کی تمنا میں ہوتے ہو، لیکن اس وقت امت جو ہے وہ اتنی مادہ پرست ہو جائے گی، عقیدہ صحیح ہوگا، شرک نہیں کریں گے، لیکن محبت دنیا ان کے دلوں میں آ جائے گی۔ دنیا کی محبت، گھر کی محبت، دکان کی محبت، کاروبار کی محبت، اس بنیاد پر وہ اپنے یہ منافع دیکھیں گے، یہ فوائد دیکھیں گے۔ وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، اور دین کے لیے شہادت قبول کرنا، دین کے لیے شہادت کا شوق ہونا اور دین کے لیے شہادت سے عشق کرنا، اس سے کراہت آ جائے گی، اس کو ناپسند کریں گے اور دنیا کی محبت میں ڈوب جائیں گے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج یہ بتایا کہ جب ایسی کمزوری امت میں آ چکی ہو تو پھر فولادی امت بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دنیا کی محبت کو ترک کر کے شوق شہادت کو اجاگر کیا جائے، اللہ پھر امت کو غلبہ عطا فرما دے گا۔
تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ ساری باتیں اس لیے کی، یہ سارے ارشادات کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کا لہجہ ہی ختم نبوت والا، گفتگو ہی ختم نبوت والی ہے، خطاب ہی ختم نبوت والے ہیں۔ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام جب گفتگو کرتے تھے تو فرماتے تھے یا قوم، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تھے تو یا ایہا الناس۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، معجم کبیر میں ان کا یہ استدلال موجود ہے، وہ کہتے ہیں ہر نبی ہر رسول جتنے بھی عظیم تھے سرکار سے پہلے، وہ صرف ایک قوم کے نبی ہوتے تھے یا صرف ایک قوم کے رسول ہوتے تھے۔ اس پر دلیل انہوں نے یہ دی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ، کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجے انہیں ان کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا۔ تو کہتے ہیں لفظ قوم بھی واحد ہے اور لفظ لسان بھی واحد ہے، کہ کوئی رسول بھی دو قوموں کی طرف نہیں تھا کہ پھر دو زبانیں بھی دی جاتی، وہ ایک ہی قوم کے ہوتے تھے اور ایک ہی زبان ہوتی تھی۔ اور کہتے ہیں جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ محبوب ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے، روئے زمین کے لیے۔ اس بنیاد پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کا اپنا نظام مکمل طور پر سارے مسائل کا حل اور جو جس کی ڈیوٹی تھی وہ بیان کی، اس کا مرتبہ بھی بیان کیا اور اس کے لحاظ سے اس کی ذمہ داری بھی بیان کی، اور یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت تک میری امت کے اندر میرے وارث پیدا ہوتے رہیں گے، یہ امت کبھی بھی بانج نہیں ہوگی۔ پہلی امتوں کے مقابلے میں اس امت کا نظام جدا جدا ہے۔ پہلی امتوں میں مجدد نہیں ہوتے تھے، پہلی امتیں جب اندھیرا چھا جاتا تھا تو پھر کوئی نیا نبی یا رسول آ کے اس اندھیرے کو مٹاتا تھا، خود وہ اندھیروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اگرچہ مبلغ ان میں بھی تھے، لیکن جب شدید اندھیرے چھاتے تھے تو پھر نئے نبی یا رسول آتے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ کی امت اور آپ کے قرآن اور ختم نبوت کے فیضان کا یہ نتیجہ ہے کہ قیامت تک نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ ہی آ سکتا ہے، کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ امت اس کے اندر سے ہی ایسے علماء اگتے ہیں کہ جو اندھیروں کو دیس نکالا دے کر پھر سویرے آباد کر دیتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام اس امت کو عطا کیا گیا، اور پھر علماء کو ایک خاص منصب عطا کیا گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جب دیکھا کہ بڑے شوق سے وہ حدیثیں سنتے ہیں، لکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، فرمایا تسمعون وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ، صحابہ تم بڑے شوق سے میری حدیثیں سنتے ہو۔ یہ بھی ساری غیب کی خبر تھی۔ فرمایا زمانہ تجھے بھی شوق سے سنے گا، یعنی ایسا نہیں کہ تمہیں میری حدیث آتی ہو اور تم سے کوئی پوچھنے نہ آئے، تم میری حدیثوں کے حافظ ہو اور زمانہ تمہاری تلاش میں نہ ہو۔ فرمایا دور دراز سے لوگ اونٹنیوں کے جگر پگھلا کے تم تک پہنچیں گے۔ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے شاگرد ہوں گے وہ بھی زمانے میں آفتاب بن کے چمکیں گے، ان کے ارد گرد بھی لوگ اکٹھے ہوں گے۔ یہ وہی فرمان اور اس کی تجلی ہے کہ آج
मादा परस्ती के दौर में और मसरूफियत के बावजूद बैक वक्त देखो जमीन पर कितनी जगह इस तरह महाफिल मुनाकिद हैं, इससे बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं और सरकार की बात सुनने के लिए सारे इकट्ठे हैं कि हमें पता चले कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या फरमा के गए हैं। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म नबूवत वाली इस उम्मत के लिहाज से इरशाद फरमाया, यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्ली खलफिन उदूलुहु। फरमाया मेरा ये जो इल्म है सहाबा, जो तुम देखते हो कि ताजा ताजा फल तुम खाते हो, अल्लाह की वही आती है और मेरे अपने फरामीन हैं, और इल्म से तुम हैरान हो कि किस कदर तुम्हारे सामने इंकिशाफात होते हैं। देखो कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात करा रहे थे और जमात कराते कराते कदम आगे बढ़ाए, हाथ ऊंचा किया, फिर हाथ भी नीचे कर लिया, कदम भी पीछे हटा लिए। जब सलाम फेरा तो सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या नमाज के अंदर कोई तब्दीली आ गई है कि आगे भी बढ़ना होता है और हाथ भी बुलंद करना होता है? तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असल में बात यह है कि तनावलतु उनकूदम मिनल जन्ना, मैंने जब हाथ ऊंचा किया था तो जन्नत का एक गुच्छा पकड़ लिया था। जब जन्नत का गुच्छा मैंने पकड़ा तो मैं चाहता तो तोड़ लेता, चूंकि मेरे हाथ में अंदर था, आ गया था, हाथ मुहीत था, गुच्छा मुहात था, अंदर था मेरे हाथ के, लेकिन मुझे ये ज़हन में बात आ गई कि जन्नत को तो छुपाया गया है और कहीं जन्नत को जाहिर न कर दिया जाए, चूंकि ईमान बिलगैब की बड़ी फजीलत है। फरमाया फिर मैंने तोड़ा नहीं, वलो तनावलतु ला अकलतुम मिन्हु मा बक़ियतिद दुनिया, अगर मैं वो गुच्छा तोड़ लेता, मेरे सहाबा तुम खाते, तुम्हारे बेटे खाते, तुम्हारे पोते खाते, पड़पोते खाते, क़यामत तक मेरी उम्मत खाती रहती, फिर भी मेरे हाथ का एक गुच्छा खत्म ना होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। तो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप के हाथ की वुसअत कितनी है? फरमाया अगर तुम क़यामत तक खाते रहते फिर भी वो एक गुच्छा खत्म ना होता। सीरत ये नहीं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ गिने जाएं, सीरत ये नहीं कि बाजू गिने जाएं, सीरत यह है कि बताया जाए बाजू लंबा कितना है, हाथ खुला कितना है, और नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम कितने हैं। तो ये बातें जब सहाबा इतने अजीम इंकिशाफ उनके सामने हो रहे थे तो फरमाया यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्ली खलफिन उदूलुहु। सहाबा मेरे सामने हर सदी है, हर जमाना है, हर जनरेशन है, इन तकरीबन 25 साल के बाद जनरेशन बदल जाती है। फरमाया यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्ली खलफिन उदूलुहु, हर नई जनरेशन में, पहली सदी हो, दूसरी हो, 14वीं हो, 15वीं हो, क़यामत तक हर नई जनरेशन के अंदर मेरे इल्म के हामिल पैदा होते रहेंगे। यानी ये चूंकि आखिरी उम्मत है, कोई उम्मत इसके बाद नहीं, ये मिसाली उम्मत है, इसके अंदर खुद सब इंतजाम है अंधेरों को दूर करने का। तो फरमा हर नई जनरेशन में
میرے وارث موجود ہوں گے، اور ساتھ یہ بھی قید لگائی عدولہو، وہ عادل ہوں گے، اور جو عدول سے مطلب نکلتا ہے وہ عالم بھی ہوں گے، عقیدے میں اہل سنت بھی ہوں گے، ان کے کسی عقیدے میں ظلم نہیں ہوگا، وہ اللہ کو بھی یوں مانیں گے جیسے اس کو ماننا چاہیے، وہ شرک کا ارتکاب نہیں کریں گے کہ ان الشرک لظلم عظیم۔ رسالت، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو کسی کی عقیدے میں ایک ظلم ہے، کہیں 2 ظلم، کہیں 4 ظلم، کہیں 50 ظلم۔ مبارک ہو اہل سنت، اللہ نے ہمیں ایسا عقیدہ دیا ہے کہ جس عقیدے میں کسی لحاظ سے بھی عقیدے کا کوئی ظلم موجود نہیں ہے۔ تو فرمایا ہر نئی جنریشن میں میری امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو حامل ہوں گے میرے علم کے اور عادل ہوں گے، یہ ان کی شان ہے کہ ان کو اپنا وارث قرار دیا، لیکن پھر ڈیوٹی بھی بڑی سخت بیان کی، یعنی ختم نبوت والی امت ہونے کے لحاظ سے سخت ترین ڈیوٹیاں ہیں اس امت کی پہلی امتوں کے مقابلے میں، چونکہ پہلے تو یہ تھا کہ نبی آ رہے تھے، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر وحی کا دروازہ بند ہو گیا، زندگی بھی رب کی رضا کے مطابق ہی گزارنی ہے، آخرت میں امتحان ہونا ہے تو گزارنی بھی ایسے ہے کہ شیطان راضی نہ ہو بلکہ رحمان راضی ہو، تو اس کے لیے اس امت کے علماء کی ڈیوٹیاں پہلی امتوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں، اور جو 14 صدیاں گزری ہیں اس امت نے ثابت کیا ہے کہ واقعی ہی یہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور اس نے خصوصی کام کیے ہیں۔ پہلی امتوں نے اپنی کتابیں بیچ دیں، آیات بیچ دیں، اگر پوچھا جائے کہ ان کی فقہ کہاں ہے، یہود کی فقہ، نصارہ کی فقہ کہاں ملے گی جب ان کی آیات ہی سلامت نہیں رہیں۔ یہ امت وہ امت ہے سرکار کی نسبت کی بنیاد پر کہ جس نے صرف اپنی کتاب ہی محفوظ نہیں رکھی بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر خطاب بھی محفوظ رکھا ہے۔ پھر کتاب سے مسائل کے استدلال کے لیے اس امت نے اپنی ذہانت سے اصول فقہ بنایا، حدیث کی حفاظت کے لیے اپنی ذہانت سے اسماء الرجال اور ذہانت سے اصول حدیث اس امت نے بنایا۔ اس امت نے اس مقصد کے لیے کہ سرکار کی باتوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملاوٹ نہ ہو، اگر 15ویں صدی میں بھی کسی کو شوق ہو کہ میں ہو بہو وہ لفظ سنوں جو میرے نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہیں تو اسے بلا شبہ بغیر ملاوٹ کے ہزاروں ایسی حدیثیں مل جائیں کہ ہو بہو وہی جو سرکار کی زبان سے نکلے تھے وہ لفظ موجود ہیں۔ اتنے پہرے لگائے دین کی حفاظت کے لیے تو ہم سے پہلوں نے اپنا کام بہترین طریقے سے مکمل کیا، اب یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم آگے کام کس طرح کرتے ہیں، چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت ہر جنریشن کے اندر میرے ورثاء ہوں گے ان کی ڈیوٹی کیا ہے، ان کا لقب کیا ہے، لقب بیان کرتے ہوئے انہیں اپنا خلیفہ تک کہہ دیا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم کر، میرے خلفاء پر رحم کر۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خلفاؤ کا، آپ کے خلفاء کون ہیں جن کے لیے یہ دعا ہو رہی ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین یروون احادیثی من بعدی، میں انہیں اپنا خلیفہ کہہ رہا ہوں جو میرے بعد کسی صدی میں بھی میری حدیثوں کو روایت کریں گے، میرا دین پڑھائیں گے،
ان کو دین کو آگے پہنچائیں گے، میں ان کو اپنا خلیفہ کہہ رہا ہوں۔ اب اتنا بڑا منصب عطا کر کے پھر ڈیوٹی بیان کی۔ ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین۔ فرمایا ہر دور میں میرے وارث ہوں گے، وہ کیا کریں گے؟ فرمایا ہر دور میں 3 قسم کے حملے ہوں گے اور میرے ورثاء ان تینوں حملوں کا جواب دیں گے۔ پہلا حملہ کیا ہوگا؟ فرمایا غالی لوگوں کا۔ وہ کیا کریں گے؟ فرمایا وہ دین میں تحریف کریں گے، دین تبدیل کریں گے، دین بدلیں گے۔ جس وقت اب یہ بھی سب عقیدہ ختم نبوت سے ریلیٹڈ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے حملوں کی بھی خبر دی اور حملوں کا جواب دینے کی بھی ذمہ داری لگائی۔ فرمایا ینفون عنہ تحریف الغالین، غالی تحریف کرنے سے باز نہیں آئیں گے، جو اصل دین ہے اس میں تحریف کر کے دین بدلیں گے۔ فرمایا اس سے ہی میرے جو ورثاء ہیں ان کی آزمائش شروع ہو جائے گی۔ اگر غالی تحریف کریں گے تو فرمایا میرے ورثاء بھی اس زمانے میں موجود ہوں گے، وہ اس تحریف کا پردہ چاک کریں گے اور تحریف کا پردہ چاک کر کے اصل دین لوگوں کے سامنے پیش کر دیں گے۔ لہذا پہلی امتوں کی طرح نہیں ہوگا کہ اگر کسی نے بدلا ہے بیچا ہے تو ویسے ہی رہے۔ فرمایا یہاں پھر نئے سرے سے اصل دین سامنے آ جائے گا، تحریف کا مقابلہ کرنے والے معاشرے میں موجود ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وانتحال المبتلین، کچھ لوگ ہیلہ سازی کریں گے۔ یہ سب دین دشمنی کی بنیاد پر ہوگا کہ اصل دین چھپانے کے لیے ہیلہ سازی کریں گے۔ فرمایا ان مبتل اور باطل پرستوں کی ہیلہ سازی کا بھی میرے وارث مقابلہ کریں گے۔ وتأویل الجاہلین، فرمایا ہر زمانے میں کچھ جاہل لوگ ہوں گے، جاہلوں کا علیحدہ حملہ ہے، جو اوور کلیور ہے ان کا علیحدہ حملہ ہے۔ جاہل کا حملہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں وہ دین میں من گھڑت تعویلیں کریں گے اور تقاضا کریں گے جو ہم نے کہا لوگ اسے دین سمجھیں۔ جیسے آج ہمیں سامنا ہے ان پڑھ پیروں کا، وہ قرآن و سنت جانتے نہیں، فقہ اسلامی سے واقف نہیں، لیکن چاہتے یہ ہیں جو ہمارے منہ سے نکلے مرید اسی کو دین سمجھیں۔ وتأویل الجاہلین، فرمایا یہ بھی حملہ ہوگا، تعویل جاہل کا حملہ ہوگا، مبتل کی ہیلہ سازی کا حملہ ہوگا، غالی کی تحریف کا حملہ ہوگا۔ فرمایا چونکہ میرا دین آخری دین ہے، لن یزال امر هذه الامة مستقیما، فرمایا کروڑوں طوفان آ جائیں قیامت تک میری امت کا امر مستقیم ہی رہے گا، میری امت کا امر سیدھا ہی رہے گا، اس بنیاد پر کہ امت کے اندر سے محافظ اٹھیں گے اور حفاظت کریں گے۔ تو اس بنیاد پر یہ انتحال مبتل اور تحریف کا مقابلہ کرنا آسان نہیں، بڑا مشکل ہے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مولوی ہونا۔ یہ دیکھو اپنے اکابر کی زندگیاں، اور قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی اور مجاہد ملت مولانا محمد عبدالستار خان نیازی، پہلے دیکھو وہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، دیکھو امام احمد بن حنبل، دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ، اللہ سب کے مراکز پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، کہ جس وقت معاشرے کے اندر یہ بیماریاں آتی ہیں تو علماء کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ چپ سرکار نہ بنے، بلکہ آگے بولیں، نفی اتنی کریں، رد اتنا کریں، پردہ اتنا چاک کریں کہ وہ جو بگاڑ تھا وہ ختم ہو جائے اور اصلی دین چمکتا ہوا سامنے ہو۔ چونکہ یہ امت آخری امت ہے، اس کے بعد اور کوئی امت نہیں، اور اسی نے اس آخری دین کو قیامت تک صحیح طریقے سے لے جانا ہے۔
اس واسطے گلی گلی میں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنسوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس بھی ہو، اور پھر جو یہ ڈیوٹی نبھا رہے ہیں ہم ان کے معاون بن جائیں، اور جو نہیں بول رہے چپ سرکار بنے ہوئے ہیں وہ بولیں کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ سرکار فرمائیں گے تو میرا اس وقت وارث تھا یا ورثاء کی لسٹ میں تھا، تیرے ہوتے ہوئے دین پر یہ حملہ ہوا اور تو نے آنکھیں بند کر لی، تو نے جواب نہ دیا، تو اس وقت رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا مشکل ہوگا۔ اگرچہ آج یہ کام کرنا بڑا مشکل ہے، چونکہ جو باطل پرست ہے، ہیلہ سازی کرنے والا، اس کے بھی کافی لونڈے اس کے ساتھ ہیں، جو تعریف کرنے والا غالی ہے اس کے بھی کافی بدماش اس کی پسندیدہ ہیں، اور جو تعویل جاہل کرنے والا ہے اس کے بھی کافی مرید بنے ہوئے ہیں، اور جس کا پردہ چاک کرو گے وہی تمہاری جان کے دشمن بنیں گے۔ انہوں نے تو ہماری چوری پکڑوا دی، ہم تو اندھیرے میں لوٹتے بھی تھے اور پھر اپنے آپ کو صوفی ثناء اللہ بھی کہتے تھے، اور انہوں نے بلب جلایا ہے، ہم تو رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں۔ لہذا جو بھی یہ کام کرے گا وہ تحریف کا مقابلہ کرے یا ہیلہ سازی کا مقابلہ کرے یا تعویل جاہل کا مقابلہ کرے، اس کو دشمنی کا تو سامنا کرنا پڑے گا، مگر یہ دشمنیاں چھوٹی ہیں۔ اگر قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا تو اس وقت کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ ہم آخری نبی ہیں، ہم آخری امت ہیں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ہماری کتاب آخری کتاب ہے، تو اس بنیاد پر ہماری یہ ذمہ داریاں ہیں کہ جس کے لیے ہر وقت ہم نے جاگنا ہے، پہرا دینا ہے، اور اپنے اکابر کی طرح یہ ڈیوٹی دینی ہے۔ حق نے کر دیں دوہری دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے، خود سراپا نور بن جانے سے کب بنتا ہے کام، تجھ کو اس ظلمت کدے میں نور پھیلانا بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات بیٹھے رہیں، اب ایک قبلہ کنز العلماء